آپ کے علم میں اور آپ کی عزتوں میں اضافہ عطا فرمائے۔ بے شک یہ جو آپ نے آج کا بیان کیا ہے یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم سب کچھ سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر ہم اس کے کرم کو بھول جاتے ہیں، اپنی دنیاوی جو مشاغل ہیں اس میں مصروف ہو کے ہم پھر وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اجتناب کرنا ہی جو ہے اس میں ہی ہماری فلاح ہے، اس دنیا میں بھی اور جو برزخی زندگی، قبر والی زندگی، عذاب والی زندگی، اور عذاب کا ایک ایک جو سیکنڈ ہے وہ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کی ذات کا بھی منکر ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کا کوئی کہا ماننا نہیں ہے تو پھر اسے رب بھی کہتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں کہا نہیں ماننا، تو وہ قبر کا عذاب جو ہے وہ اس وقت تک جب تک قیامت نہیں آئے، اور جو نیک بندے اچھے اعمال کر کے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت نیند سلا دیتا ہے کہ جب وہ روز محشر اٹھیں گے تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم سوئے تھے، ابھی کیا کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ قبر میں بھی آسانی ہے، بے شک اس دنیا میں بھی آسانی، قبر میں بھی آسانی، اور پھر اخروی زندگی جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بات کا تو بیان فرمایا کہ وہاں پہ جائیں گے ہی جوان ہو کے جائیں گے، سبحان اللہ، جنت میں جوان ہو کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مثبت پہلو، ایک ہوتا ہے منفی پہلو۔ ہماری جو درود محل کی انتظامیہ ہے الحمدللہ ان کا ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے جو آنے والے مہمان ہیں ان کے ساتھ ہم بہت ہی اچھا سلوک کریں، اور تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اور جو ہم درود محل میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اس کا کم از کم اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ تو انتظامیہ نے پچھلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ 8 بجے جب ہم لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے باہر سے بھی آنا شروع ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کا لکھا ہے رزق وہ اس نے کھانا ہی ہے، صرف بات یہ ہے کہ اگر وقت پہ آ جائیں تو اس میں ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور جو بڑی عزت کے ساتھ آپ کو لنگر پیش کیا جاتا ہے آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرا وہ جوتوں کا جو سلسلہ تھا اس میں بھی وقتی طور پر کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ہر جو اگلا جمعہ ہے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہمیں آسانیاں ہو جائیں۔ تو یہ جو ٹوکن دیے ہیں اس کا مقصد یہی کہ 2-3 جوتیاں تقریباً لے جاتے تھے، اللہ جانے وہ کون ہیں جو صبح اس نیت سے آتے ہیں، تو وہ جو آج کل جوتی بھی کون سی کو سستی آتی ہے، اب یہ جو عام جوتی وہ 400-500 روپے کا مسلم آتی ہوگی، تو اس لیے یہ ٹوکن کا اجرا کیا ہے۔ تو اس میں آپ نے تعاون فرمانا ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، جیسے جیسے ہی وہ آگے سے رش ختم ہوتا جائے پھر چلے یہ اب جب ہم رش ڈال لیں گے نا تو پھر وہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا، اگر ہم اپنے انتظار کر کے وہ پہلے دیکھ لیں فارغ ہو گیا آپ چلے جائیں، اس وقت آسانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزا عطا فرمائے۔